اللہ تمہیں اللہ کی طرف سے اترنے والا قرآن سنائیں تب بھی کرو آپ کی اطاعت اور اتباع، چاہے وہ اللہ کی طرف سے اترنے والے قرآن کے علاوہ کوئی اور عمل کریں، کوئی اور بات کہیں تو وہاں بھی ان کی اطاعت کرو۔ یہ اس کو ان چیزوں کو بھی شامل ہے، ان چیزوں کو بھی شامل ہے، مطلق ہے نا، کوئی قید نہیں، پورا قرآن پڑھ لیں الحمدللہ سے لے کر بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک ایک آیت نہیں مانگتا۔ یہ قرآن کو کافی سمجھنے والے مجھے قرآن کے آیات میں سے ایک لفظ دکھا دیں جو ان آیتوں کے عموم کی تخصیص اور ان کے اطلاق کی تقیید کرنے والا ہو کہ تم نے اطاعت محمد الرسول اللہ کی صرف اس چیز میں کرنی ہے جو وہ قرآن پڑھ کے تمہیں سنائیں۔ مطلب ہے محمد الرسول اللہ ڈاکیہ ہیں، وہ قرآن پہنچانے کے لیے آئے ہیں، ان کا کام صرف قرآن پہنچانا ہے، جو وہ قرآن کے نام سے تمہیں کہیں تم نے وہ بات ماننی ہے۔ کہتے ہیں اطیعوا الرسول کا مطلب یہ ہے، اطیعوا الرسول کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کا رسول تمہیں کہتا ہے قرآن کے حوالے سے، قرآن کے نام سے وہ ماننی ہے، اس میں اطاعت کرنی ہے۔ اور جو قرآن کے علاوہ سے کہے، بھئی قرآن تو اللہ کا کلام ہے اور قرآن کے علاوہ محمد الرسول اللہ تو بشر ہیں، ہمارے جیسے بشر ہیں، تو ان کو ہمارے اوپر کوئی فوقیت نہیں، ان کا کام صرف قرآن پہنچانا تھا، وہ انہوں نے پہنچا دیا، قرآن لینے میں ہم نے اس کی اطاعت کرنی ہے، باقی کسی چیز میں اطاعت، یہ باقی کسی چیز میں اطاعت نہیں، یہ قرآن میں اطاعت کرنی ہے صرف کہ جو وہ قرآن کے الفاظ سنائیں وہ مانیں۔ یہ لفظ قرآن ایک لفظ نہیں ہے جو اس کے ساتھ ان مطلق اور عام آیتوں کو مقید اور ان کی تخصیص کرتا ہو۔ تو جب ایک لفظ قرآن میں نہیں، ان مطلق آیتوں کو، عام آیتوں کو خاص کرنا، ان کی تقیید کرنا بغیر کسی قرآن کے لفظ کے، یہ قرآن مجید کی ان ساری آیتوں کا انکار ہے، اللہ کی قسم ان ساری آیتوں کا انکار ہے۔ اور جو قرآن مجید کی ایک آیت کا انکار کر دے میرے بھائیو، اس کا اسلام سے، مسلمانوں سے رشتہ ختم۔ ایک آیت کا منکر مسلمان نہیں رہتا، یہ تو 10 آیتیں ہیں جن کا انکار کر دیا انہوں نے، مقید نہیں تھی، ان کو مقید کر دیا اپنی عقل سے، وہ عام تھی، ان کو خاص کر دیا اپنی فکر سے، بغیر کسی دلیل کے۔ یہ قرآن مجید کی آیات کا انکار ہے، اور ایک آیت کا منکر مسلمان نہیں رہتا۔ یہ میرا فیصلہ یا فتویٰ نہیں ہے اکیلے کا۔ اور میرے بھائیو، کویت کا نام سنا ہے آپ نے؟ کویت کی حکومت نے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، کچھی بات نہیں کرتا ہوں، کویت کی حکومت نے، پارلیمنٹ نے قانون بنا دی ہے، بل پاس کیا انہوں نے کہ جو بندہ حدیث کو حجت نہیں مانتا، حدیث کو اسلام کا مصدر، منبع، سرچشمہ نہیں سمجھتا، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں۔ وہ کویت میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان شو کروا سکتا، مسلمانوں کا آئی ڈی کارڈ لے سکتا؟ ہمارے ہاں بھی ہے نا، پاکستان میں قانون ہے، قادیانی لاہوری، یہ مسلمان اپنے آپ کو نہیں کہلوا سکتے، یہ کافر ہے۔ یہ بل پاس ہوا ہے، ہماری قومی اسمبلی نے قانون بنایا ہے، ہمارے ملک کا آئین کا حصہ بنا ہوا ہے کہ قادیانی کافر ہیں۔ اسی طرح انہوں نے کہا جو منکرین حدیث کے انکار کرتے وہ کافر ہیں، ان کو نہ مسلمانوں کا آئی ڈی کارڈ ملے گا اور نہ وہ مسلمان اپنے آپ کو شو کروا سکتے ہیں، نہ مسلمان اپنے آپ کو دیکھ سکتے۔ جاؤ پوچھ لو جا کے، میں سارے مجمع کے سامنے بات کر رہا ہوں، یہ کوئی خفیہ بات نہیں ہے، تو لوگ موجود ہیں میرے بھائیو، یہ سوشل میڈیا پر، یہ پرنٹ میڈیا پر وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر قرآن کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، وہ اسلام کے دشمن، مسلمان امت کے دشمن، وہ مسلمانوں کو اسلام کی راہ سے ہٹا کر وہ اسلام متعارف کروانا چاہتے ہیں جو اسلام یورپ لانا چاہتا ہے، جو اللہ کے دشمن اسلام کی کا ایڈیشن متعارف کروانا چاہتے ہیں۔ یہ ان اللہ کے دشمنوں کے ایجنٹ بن کر وہ ان کا بنایا ہوا ایڈیشن اسلام کا وہ امت مسلمہ کو پڑھا رہے ہیں، میڈیا پر بیٹھ کر ایسے شر پسندوں، ایسے اسلام کے دشمنوں سے آگاہ رہیں،
آنکھیں کھول کر دی اللہ کی زمین پر اس ملک میں. یہ بہت بڑا انتظار ہے اس وقت امت مسلمہ پر ان لوگوں کی طرف سے. تو بات میں یہ کر رہا تھا، ایک موٹی سی بات کرتا ہوں. اگر یہ کہہ دو نا کہ حدیث 200 سال بعد لکھی گئی، جھوٹ ہے یہ. حدیث ایرانیوں کی اور اجمیوں کی سازش ہے. حدیث قابل اعتماد چیز نہیں ہے. اگر یہ کر دو نا، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں قرآن سمجھ آ ہی نہیں سکتا بغیر حدیث کے. حدیث کے بغیر، سنت کے بغیر قرآن سمجھ ہی نہیں جا سکتا. قرآن پر اللہ کی قسم عمل کیا ہی نہیں جا سکتا. قرآن کو مانا نہیں جا سکتا. اگر حدیث کو جگا کر دو، قرآن سمجھ کر دکھاؤ مجھے. کوئی لاؤ پائی کا لال جو قرآن کو سمجھا سکے بغیر حدیث کے نہیں ملے گا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک مثال دینے لگا ہوں صرف. اللہ اکبر. جب یہ آیت اتری نا، سورہ الانعام کی 82 نمبر آیت ہے کہ فرمایا اللہ رب العالمین نے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. توجہ کرنا، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا. امن بھی ان کو ملے گا دنیا اور آخرت کی زندگیوں میں. ہدایت یافتہ بھی یہی ہے جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا. آیت اتری، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں صحابہ پریشان ہو گئے. کون پریشان ہو گئے؟ رسول اللہ کے صحابہ. کون صحابہ؟ جن کی زبان میں قرآن اترا ہے. یہ قرآن جن کی مادری زبان میں آیا ہے، جنہوں نے قرآن امام الانبیاء کی زبان سے سنا ہے، جن کی آنکھوں کے سامنے قرآن اترا ہے. اللہ کی قسم، جن سے افضل، جن سے پاک دل، جن سے زیادہ گہرے علم والے، جن سے زیادہ تکلف سے پاک اللہ کے نبیوں کے بعد کوئی دنیا میں نہیں. وہ پریشان ہو گئے ساتھ کو سن کر. انہوں نے سمجھ لیا ظلم کا مطلب ہے اللہ کی ہر نافرمانی، ہر صغیرہ گناہ یہ ظلم ہے. اور صغیرہ گناہ تو ہم سب سے ہوئے. ہم میں تو کوئی بندہ نہیں جس نے صغیرہ کا ارتکاب نہ کیا ہو، تو پھر سارے گناہوں سے اور ہدایت سے سارے محروم ہو گئے. یہ تو کام خراب ہو گئے. اللہ کے نبی کے پاس آ گئے. اصل عربی ہے، نیک ہے، متقی ہیں، صاف دلوں والے ہیں، صاف نیتوں والے ہیں. اللہ کی قسم انبیاء کے بعد سب سے افضل اولاد آدم میں سے سب سے افضل انسان ہے. تکلف سے پاک ہے، اخلاص سے بھرپور ہے. اصل عربی ہے، ان کی مادری زبان ہے. نبی سے پڑھ ہے، سمجھ نہیں آیا، قرآن نہیں سمجھ آیا. جن کی زبان میں اترا ہے، جن سے افضل کوئی نہیں، جن سے پاکیزہ سوچ فکر والا کوئی نہیں، اور جن سے تکلف سے پاک ہستی کوئی نہیں دنیا میں، ان کو قرآن نہیں سمجھ آیا. ان سے بڑھ کر کسی کو سمجھ آ سکتا ہے؟ کوئی پیدا ہوا ہے نبی کے صحابہ سے بڑھ کر قرآن کو سمجھنے والا دنیا میں؟ سمجھ کب آیا انہیں؟ اللہ کے نبی کے پاس آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اوے جو تم نے سمجھ لیا کہ صغیرہ گناہ یہ بھی ظلم ہے اپنی جان پر اور ہدایت اور امن سے محروم ہو جاتا ہے. صغیرہ گناہ کرنے والا اس کو یہ ایمان، ہدایت اور امن نہیں دے سکتا. یہ بات نہیں ہے. تم نے لقمان علیہ السلام کی وصیت جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی وہ نہیں پڑھی. لقمان نے کیا کہا تھا؟ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بیٹے، شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ، یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے رب کی زمین پر. امام الانبیاء نے کہا یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے. ہر صغیرہ اور ہر کبیرہ گناہ ظلم سے مراد. صحابہ جب تک اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت نہیں کی، ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو وہ ظلم سمجھتے ہیں.
ان کو نہیں سمجھ آیا، اور آج صرف لغت کی بنیاد پر، صرف اپنی سوچ اور عقل کی تیزی کی بنیاد پر کون پیدا ہو گیا قرآن کو سمجھنے والا نبی کی حدیث سے ہٹا کر؟ یہ ایک مثال نہیں، ایسی درجن سے زیادہ مثالیں پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں آپ کا وقت زیادہ نہیں دینا چاہتا۔ یہ بتانا چاہتا ہوں، اور میرے بھائیوں، پیدا کرنے والے کی قسم، اکیلا قرآن اسلام نہیں ہے، اکیلا قرآن اسلام نہیں ہے، اکیلا قرآن یہ سمجھ میں آ سکتا، کسی کے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ نبی سے جب قرآن کو جدا کر دو گے، قرآن سمجھ نہیں آ سکتا، اس پر عمل کرنا ممکن نہیں۔ آسمانوں والے رب نے اپنے نبی کو قرآن بیان کرنے کی ڈیوٹی دے کر وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ بیان اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے کیا ہے۔ تو یہ نبی کی زبان سے نکلا ہوا بیان، بیان کی دو قسمیں ہیں، ایک لفظی بیان ہے، وہ لفظی بیان کا مطلب ہے جیسے قرآن اترا تھا اس نے ایک شد مد زبر زیر کی کمی بیشی کے بغیر نبی نے پہنچا دیا، حق ادا کر دیا۔ اور دوسرا بیان ہے، اس کا معنی، مطلب اور مفہوم جس طرح اللہ کے نبی نے بغیر کسی زبر زیر کی کمی بیشی کے قرآن پہنچایا ہے، اللہ کی قسم اسی طرح قرآن کا معنی، قرآن کا مطلب اور مفہوم بھی اللہ کی وحی سے امام الانبیاء نے کیا کر دیا؟ بیان کر دیا، بیان۔ اس کو نبی کے بیان سے دور کرو گے، قرآن نہ پڑھا جا سکتا ہے، نہ سمجھ آ سکتی ہے، نہ عمل ہو سکتا ہے، نہ اسلام باقی بچے گا۔ اس لیے حدیث کو کوئی معمولی نہیں سمجھنا زندگی میں، یہ نہیں سمجھنا جو بوڑھا لگ رہا ہے، جو موٹے دماغ کا ہے اس کو حدیث پڑھنے کے لیے بھیج دو، یہ تو ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ نہیں، کعبے کے رب کی قسم، دنیا اور آخرت کی کامیابی، سعادت مندی، نجات، اس کی بنیاد جس طرح قرآن ہے 100% اس طرح پیارے پیغمبر کی سنت اور حدیث بھی ہے، کوئی فرق نہیں۔ اچھا، یہ تو بات جتنی بھی لمبی کر دو ہوتی جائے گی، ہم حدیث کی طرف آتے ہیں۔ آخری حدیث سنی ہے آپ نے، یہ کتاب ہے صحیح بخاری۔ کتاب کیا ہے؟ کیا کتاب ہے؟ صحیح بخاری۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ الباری۔ بس چند ایک چیزیں چھوٹی چھوٹی بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے اس بندے کو رب العالمین نے اپنے نبی کی سنت اور حدیث کی حفاظت کے لیے پیدا فرمایا۔ یہ بندہ پیدا ہی اس لیے کیا رب العالمین نے کہ اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ کی تمام سنت اور صحیح حدیث وہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئی اسی طرح قیامت تک لوگوں تک پہنچ جائے۔ اس کے لیے اللہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا۔ بچپن میں والد صاحب فوت ہو گئے، والد صاحب امام بخاری کے بچپن میں فوت ہو گئے، اور جب فوت ہو رہے تھے نا اسماعیل بن ابراہیم امام بخاری کے والد محترم، وہ فوت ہوتے وقت یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنے طریقہ میں، اپنے چھوڑے ہوئے مال میں 1 روپیہ بھی حرام کا نہیں چھوڑا، اس میں 1 درہم حرام کا نہیں ہے کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حرام کا تو دور کی بات ہے، کہتے ہیں 1 درہم بھی ایسا نہیں ہے جس میں حلال یا حرام ہونے کا شبہ ہو، کوئی شبہ والا بھی نہیں۔ جس کے بارے میں 100% یقین ہے نا حلال ہے، میری سارا طریقہ جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ حلال ہے، اس میں 1 درہم بھی شبہ والا نہیں، حرام تو دور کی بات ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو ساری زندگی یہ جو چھوڑ کر گئے نا امام بخاری کے والد محترم، اللہ کی قسم ساری زندگی محتاج نہیں ہونا پڑا۔ انہوں نے اپنا یہ چھوڑا ہوا مال مزارپت پر دے دیا اور ساری زندگی اپنے اوپر بھی خرچہ کیا، اپنی ضروریات بھی پوری کی، اور جتنے لوگ امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے حدیث کا علم سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے آتے تھے، روزانہ 500 درہم ان کی روزانہ کی آمدن تھی امام بخاری کی، اس مزاربت کے مال سے جو باپ کا چھڑا ہوا مال تھا اور انہوں نے کاروبار پہ لگایا ہوا تھا، وہ 500 کے 500 درہم روزانہ سارے حدیث پڑھنے والے طلباء کی ضرورتوں پر خرچ کر دیتے تھے۔
کوئی جمع کر کے بینک بیلنس بنا کے نہیں رکھتے تھے. اللہ کی قسم وہ کہتے تھے ان سے زیادہ جو اللہ کے نبی کی حدیث کو پڑھنے والا, سننے والا, سیکھنے والا, یاد کرنے والا, حفاظت کرنے والا, ان سے بڑا اور ان سے اعلیٰ مصرف اور کون سا ہو سکتا ہے دنیا میں؟ 500 درہم روزانہ کی آمدن اور ساری کی ساری طلبہ حدیث پر خرچ. اللہ اکبر. اللہ نے اس حلال مال میں اتنی برکت رکھی تھی, اتنی برکت رکھی تھی, ساری کی ساری عمر کوئی کام نہیں کیا, مزاربت سے کمائی آتی وہ اللہ کے دین پر خرچ کرتے اور ساری عمر قال اللہ اور قال رسول پڑھنے کے لیے صرف کر دی. قرآن پر غور کرتے رہتے, قرآن پڑھتے رہتے, احادیث کے لیے ساری دنیا میں جہاں جہاں ان کو پتہ چلا وہاں محدث حدیث پڑھاتے ہیں چلے گئے وہاں پر. اور اللہ نے اتنی بصیرت عطا فرمائی بچپن میں ہی, بچپن میں 9 سال کی عمر کے تھے جب قرآن ختم ہو گیا. نبینے تھے, شروع میں نبینے ہو گئے. والدہ بڑی نیک تھی, متقی تھی, پرہیزگار تھی, اللہ سے دعا مانگی. اللہ نے والدہ کی دعا کی برکت سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی واپس لوٹا دی. ابراہیم خلیل الرحمن ملے خواب میں, امام بخاری کی والدہ کو کہا اللہ کی بندی, اللہ نے تیرے بیٹے کی دعاؤں سے اس کی نظر واپس لوٹا دی ہے. صبح اٹھ کر دیکھا تو واقعہ تھا امام بخاری کی نظر واپس آ چکی تھی. اور اس نظر سے امام بخاری چاند کی روشنی میں, اللہ کی قسم چاندنی راتوں میں بیٹھ کر یہ صحیح بخاری لکھا کرتے تھے. اس نظر سے بندہ نے عطا کی. سبحان اللہ. کس کے مسائل نکالا کرتے تھے چاند کی روشنی میں بیٹھ کر, اور ایسا علم اللہ نے عطا کیا بچپن میں. امام داخلی رحمت اللہ علیہ ان کے استاد ہیں امام بخاری کے, امام مسلم کے بھی استاد ہیں. حدیث کی مجلس ہے, حدیث پڑھا رہے ہیں, حدیث پڑھا رہے ہیں امام داخلی. امام بخاری بھی بیٹھے پڑھ رہے ہیں. امام داخلی رحمت اللہ علیہ نے ایک سند پڑھی. توجہ کرنا, اللہ نے کیسا عظیم ملکے والا بندہ پیدا کیا حدیث کی حفاظت کے لیے. پڑھتے ہیں استاد امام داخلی رحمت اللہ علیہ حدثنا سفیان ان ابو زبیر ان ابراہیم ان فلان. امام بخاری کہتے ہیں استاد محترم اس طرح سند نہیں ہے جس طرح آپ پڑھی, آپ غلط پڑھ رہے ہیں. امام بخاری نے کہا بچے چپ کر جا, اتنی بڑی محدثین بیٹھے ہوئے, حدیث کی مجلس رکھی ہوئی ہے اور تو بچہ بول رہے ہیں استاد کے آگے. امام بخاری کہتے ہیں میں نے کہا اپنے استاد محترم کو آپ کے پاس اصل کتاب موجود ہے, گھر جائیں اور اس کا اصل نسخہ دیکھ لیں. وہ اٹھے, امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کا اصل نسخہ دیکھا, اس میں بھی غلط لکھی ہوئی تھی سند, اٹھا کے لے آئے. کہنے لگے بچے تو کیا کہتا ہے, یہ کیسے ہے سند, یہ سند کیسے ہے؟ کہتے ہیں امام بخاری حدثنا سفیان ان زبیر ہو وابن عدی ان ابراہیم, ابراہیم کا شاگرد ابو زبیر نہیں ہے, دنیا کی کسی سند میں نہیں ہے. ابو زبیر کا نام ہے محمد بن مسلم بن تدرس, مسلم کا راوی ہے لیکن یہ ابراہیم سے بیان نہیں کرتا. اور آپ نے یہ سند بنا دی. اصل یہ تھا وہ ابو زبیر نہیں تھا, وہ زبیر بن عدی تھا. زبیر بن عدی بیان کرتا ہے ابراہیم سے, ابو زبیر ابراہیم سے نہیں بیان کرتا. جب استاد نے سنا نا کہتے ہیں صدق تھا, بچے تمہیں سچ کر ہے, اپنی کتاب کی بھی اصلاح کی اور اپنی بات کی بھی اصلاح کر. لوگوں نے امام بخاری سے پوچھا جب آپ نے امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ کی غلطی نکالی تو کتنی عمر تھی آپ کی؟ کہتے ہیں اس وقت میری عمر 10 سال تھی. 10 سال تھی. امام فریابی وہ بھی امام بخاری کے زبردست اساتذہ میں شامل ہیں. امام فریابی انہوں نے نا ایک سند پڑھی امام فریابی نے, یہ دوسرا واقعہ ہے. سند پڑھی, انہوں نے کہا حدثنا سفیان ان ابی عروہ ان ابی الخطاب ان ابی حمزہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
امام بخاری پوری مجلس حدیث کی لگی ہوئی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پوری مجلس میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ امام سفیان ثوری کے اوپر جن لاکھ کے نام ہیں یہ لوگ کون ہیں، کسی کو نہیں پتہ چل سکا۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ان کی عادت تھی، سفیان ثوری کی میرے بھائیوں یہ عادت تھی، وہ نا راویوں کے اوپر والے راویوں کے ناموں کی بجائے ان کے غیر معروف القاب یا کنیتیں ذکر کر دیتے تھے لوگوں پر، یہ جو ہے نا تاثر دینے کے لیے کہ میں نئی سند لایا ہوں، جس سند کو تم نے پہلے بھی سنا، انہوں نے تو پہلے نام سنا ہوتا تھا تو وہ ان کی کنیتیں ذکر کر دیتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے نئی سند آ گئی، تو یہ عادت تھی انہوں نے نا ساری کنیتیں ذکر کر دی راویوں کی، نام نہیں ان کا ذکر کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، سارے کسی کو نہیں پتا تھا، امام بخاری نے کہا یہ ابو عروہ یہ معمر بن راشد ہے، ابو عروہ یہ معمر بن راشد کی کنیت ہے، اور ابو الخطاب یہ قتادہ بن دعامہ سدوسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ابو حمزہ یہ انس بن مالک ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم۔ راویوں کی کنیتیں بھی یاد، ان کے نام بھی یاد، ان کی نسبتیں بھی یاد، اللہ کی قسم ان کے استادوں کا بھی پتہ، ان کے شاگردوں کا بھی پتہ، ان کی ایک چیز امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التاریخ الکبیر، ایک امام بخاری کے استاد نے لوگوں کو کہا میں آپ کو جادو نہ دکھاؤں، میں جادو نہ دکھاؤں آپ کو، لوگوں نے کہا کیوں نہیں، ضرور دکھاؤ، کہا یہ تاریخ کبیر پیش کر دی، کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ دنیا میں ایک جادو ہے، اتنی بڑی تاریخ، اتنا بڑا حافظ امام ہے۔ ایک مرتبہ بصرہ کے ایک محدث کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں شریک تھے، حدیث کی مجلس میں 15 دن گزر گئے اس مجلس میں حدیثیں سن رہے، 15 دن گزر گئے، سارے شاگرد استاد سے حدیثیں سنتے اور لکھتے جا رہے ہیں، امام بخاری لکھ ہی نہیں رہے تھے، انہوں نے لکھائی دی، لوگوں نے نا امام بخاری پر تان کرنا شروع کر دی، کہا بچے تو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آیا، گھر بار چھوڑ کے آیا، لکھتا کیوں نہیں، سارا کچھ اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے، ہاں کیا ملے گا تجھے، سارے لکھ رہے تو کیوں نہیں لکھتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باری انہوں نے کہا جو حدیثیں تم نے لکھی ہیں نا لے کے آؤ، وہ اپنی ساری کاپیاں اٹھا کے لے آئے، 16,000 حدیثیں لکھ چکے تھے، کتنی، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، امام بخاری نے زبانی وہ حدیثیں پڑھنا شروع کی، 16,000 کی 16,000 پڑھ ڈالی، اور انہوں نے اپنی لکھی ہوئی کتابوں کے اندر کاپیوں کے اندر اپنی غلطیاں درست کی، امام بخاری کی زبان سے سن کر۔ امام بخاری کے استاد محترم ہیں قتیبہ بن سعید ابو رجاء بغلانی رحمۃ اللہ علیہ، صرف امام بخاری کے نہیں سیاہ ستہ کے تمام محدثین کے استاد ہیں، مسلم کے بھی، ابو داؤد کے بھی، ترمذی کے بھی، نسائی کے بھی، ابن ماجہ کے بھی، سب کے استاد ہیں یہ قتیبہ بن سعید ابو رجاء بغلانی۔ ان سے کسی نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا کہ امام بخاری کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو قتیبہ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں، قتیبہ بن سعید کہتے ہیں میں او لوگوں سنو، میں نے نظر تو فی الحدیث و نظر تو فی الرائے و جالست الفقہاء والزہادہ والعبادہ، میں بڑی گہرائی سے حدیث کو پڑھا، میں نے بڑی گہرائی سے آرام کو دیکھا، میں بڑے بڑے فقہاء کی مجلس میں بیٹھا، میں زاہدوں کی عابدوں کی مجلس میں بیٹھا، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے امام بخاری جیسا بندہ اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا آج تک، استاد ہے امام بخاری کا، سارے سیاستہ کے محدثین کا، لفظ کیا کہہ رہا ہے، میں نے آج تک اپنی ہوش سے لے کر اب تک امام بخاری جیسی شخصیت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ اللہ نے اس اپنے بندے کو چنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کرنے کے لیے، انہوں نے یہ ذخیرہ جو صحیح بخاری کے نام سے دنیا میں موجود ہے، اللہ کی
اقرار کیا ہے کہ اللہ کی زمین پر آسمان کے نیچے قرآن مجید کے بعد اگر کوئی سب سے صحیح کتاب امت مسلمہ کے پاس ہے تو وہ صرف اور صرف صحیح بخاری ہے. صحیح بخاری کے بعد مسلم کا درجہ ہے. سب سے بڑی سب سے پہلا نمبر قرآن کے بعد ساری مسلمان امت کے پاس صحیح بخاری کا ہے. اس کے بعد مسلم شریف کا درجہ ہے. صحت میں بخاری مسلم شریف سے کئی درجہ بلند ہے. تو یہ بخاری ماشاءاللہ آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں جن کو آپ نے وقف کیا ہے اللہ کے دین کے لیے. بڑے خوش نصیب ہیں یہ بچے بھی, ان کے والدین بھی. اللہ کی قسم ان کے اوپر خرچ کرنے والے بھی, ان پر خرچ خوش نصیب ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ. یہ ان کا کمال نہیں, اللہ کی قسم نہ ان بچوں کا کمال ہے, نہ ان کے ماں باپوں کا کمال ہے, نہ یہ خرچ کرنے والے نیک لوگوں کا کمال ہے. یہ صرف آسمانوں والے رب کا فرض ہے. ان کو اللہ نے پڑھنے کی توفیق دے دی, ان کے ماں باپ کو انہیں بھیجنے کی توفیق دے دی, اور آپ کو ان پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دی. یہ آسمانوں والے رب کا کمال ہے, آپ کا نہیں. شکر ادا کریں اس پر, شکر ادا کریں. ضروریات پر خرچ ہو رہے ہیں. اللہ کی قسم خوش نصیب ہیں آپ لوگ. اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ نے توفیق دی ہے یہ آپ کو. تو بات چل رہی تھی یہ امام بخاری میں کیا, ایک محدث نے لکھا ہے, ختم کر رہا ہوں بات. ایک محدث نے لکھا ہے امام بخاری کی, حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھا ہوا ہے, حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. انہوں نے کہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے اساتذہ نے, ان کے ہم عصروں نے, ان کے شاگردوں نے, ساری دنیا کے علم والوں نے جو کہا ہے, اگر کوئی بندہ قلم اور کاغذ لے کر بیٹھ جائے دنیا کے سارے کاغذ ختم ہو جائیں گے, امام بخاری کی سنا ختم نہیں ہوگی. حافظ حجر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے فتح الباری کے اندر. تو میں اتنے تھوڑے سے وقت میں کیا بتا دوں گا ان کی محنت, انہوں نے کیا کیا. اللہ کی قسم امام بخاری کے دور میں دوسری صدی ہجری میں اسلام کو مسخ کرنے کے لیے شیطان کے اعلیٰ کار, اسلام کے دشمن متحرک ہوئے. بڑے بڑے فتنے اسلام کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. کہیں معتزلہ کا فتنہ, کہیں قدریہ کا فتنہ, کہیں مرجئہ کا فتنہ, کہیں جہمیہ کا فتنہ, کہیں کوئی رافضیوں کا فتنہ, کہیں خوارج کا فتنہ. بے شمار فتنے کھڑے ہو گئے اسلام کو مسخ کرنے کے لیے, اسلام کا حلیہ بگاڑنے کے لیے, اسلام کی قوت کو ختم کرنے کے لیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے, اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, مثبت طریقے سے, مثبت منفی طریقے سے نہیں, گالیاں دے کر نہیں, کسی کے جو ہے نا اوپر کیچڑ اچھال کر نہیں, کسی کی ٹانگیں کھینچ کر نہیں, اللہ کے نبی کی احادیث کو جمع کر کے, قرآن کی آیتوں کو اکٹھا کر کے, صحیح بخاری دیکھ کر پیدا کرنے والے کی قسم ان سارے فتنوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی ہمیشہ کے لیے. فتنے دفن ہو گیا دنیا میں. اتنا بڑا کردار ادا کیا امام بخاری. جتنے فتنے تھے اسلام کے خلاف تھے, ان سارے فتنوں کی سرکوبی کر کے اسلام کو نئے سرے سے امت تک, قیامت تک کے لیے لوگوں کے سامنے پہنچانے کا حق ادا کر دیا. ان فتنوں میں سے ایک فتنے کا رد اس حدیث میں ہو رہا ہے جو آخری حدیث آپ نے پڑھی ہے. یہ آخری جو کتاب قائم کی ہے نا امام بخاری نے رحمۃ اللہ علیہ نے, کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ وغیرہم, یہ جتنے باطل فرقے ہیں اسلام کو مسخ کرنے کے لیے جن کو شیطان نے پروموٹ کیا مسلمانوں میں, اسلام دشمنوں نے جن فتنوں کی آبیاری کی, ان توحید اور ان فتنوں کے رد میں امام بخاری نے صحیح بخاری کی آخری کتاب لکھی. اور پوری بخاری میں 97 کتب جمع کی امام بخاری نے. اور اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, دیانتداری سے کہتا ہوں, انسانی زندگی کا کوئی پہلو چھوڑا ہی نہیں جس میں محمد رسول اللہ کی سچی سچی خالص احادیث کا ذخیرہ امت تک نہ پہنچایا. 97 کتب قائم کی صحیح بخاری کے اندر, اور ان 97 کتب کے اندر
इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 3882 अबवाब कायम किए। 3882 अबवाब का मतलब है प्यारे पैगंबर की अहादीस को सिर्फ जमा नहीं किया, अल्लाह की कसम 3882 मसले समझाए उम्मत को, मसले समझाए, दीन समझाया, उसको और कुरान को बराबर जिक्र करके दुनिया को बताया कि कुरान और हदीस में तजाद तारुफ नहीं है, जो कुरान कहता है वही हदीस कहती है। ये इमाम बुखारी ने 3882 मसाइल कर करके अल्लाह की कसम उम्मत मोहम्मद के लिए दीन की बसीरत, दीन की फिक्र का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा इकट्ठा कर दिया। मोहम्मद बिन बशार बुंदार, ये भी इमाम बुखारी के असातिज़ा में शुमार होते हैं। मोहम्मद बिन बशार बुंदार मजलिस में थे, हदीस पढ़ा रहे थे, इमाम बुखारी दाखिल हुए, कहते हैं जा सैयदुल फुक़हा फी दुनिया, जो दुनिया में सारे फुक़हा का सरदार है, वो देखो वो सरदार फुक़हा का सरदार आ गया। इमाम बुखारी दाखिल हुए मोहम्मद बिन बशार बुंदार की मजलिस में, जो उस्ताद हैं इनके, देख कर कहते हैं उस्ताद साहब दुनिया में सबसे बड़ा फकीहों का सरदार वो आ गया, देख लो जिसने देखना है। दुनिया ने अल्लाह की कसम ऐसा फकीह पैदा नहीं किया जिनको लोग फकीह समझते हैं, जिनकी फिकों पर बड़ा फख्र है। मैं कहता हूँ वो सारी फिकें इकट्ठी करने काबे के रब की कसम इमाम बुखारी की इस सही बुखारी के तराजुम के अंदर जो इमाम बुखारी ने फिका पेश किया है उसका अशरे शीर नहीं बनता सारा कुछ। कई लोग कहते हैं हमको फिका नहीं आती, भाई इमाम बुखारी से बढ़कर अल्लाह की कसम फिक्र को जानने वाला के मारे जड़े नहीं आज तक। तो ये इस हदीस में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो सबसे आखिर में लाए हैं अपनी किताब के, इस हदीस में बातिल फिरकों के बहुत से नज़रियात का रद्द है। एक नज़रिया वो जितनी भी अल्लाह की सिफात है, आज भी हमारे मुआशरे में बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो अल्लाह की सिफात नहीं मानते, जो अल्लाह की सिफात का क्या करते हैं, इनकार करते हैं। क्या इनकार करते हैं? कहते हैं अल्लाह को हम अर्श पर मान लें तो अल्लाह तो महदूद हो जाता है, ये तो रब की तौहीन है, तो अल्लाह तो गैर महदूद है। गैर महदूद का मतलब है अल्लाह लामकान है, लामकान का मतलब है ना ऊपर है, ना नीचे है, ना दाएं है, ना बाएं है, ना आगे है, ना पीछे है। नतीजा क्या है? इसका खुलासा क्या है ही नहीं। नतीजा ये वो कहते हैं लामकान है। आपने सुना होगा नज़मों में, खुतबों में, ये मिराज के दिन गुजरे हैं ना, बड़े मिराज बयान हुए मस्जिदों में, वो पढ़ते हैं सुए लामकान से निदा हुई, सुए लामकान की तरफ चल दिए नबी। वो कहते हैं ऊपर से आवाज आई थी, लामकान से आई थी और लामकान की तरफ चले गए। मुकान शिकान कोई नहीं अल्लाह का। सैकड़ों आयात है कुरान में जिनमें है कि अल्लाह अर्श पर है, और ये कहते हैं लामकान है भी अर्श पर है। वो कहते हैं अर्श पर का मतलब है अर्श पर अल्लाह की हुकूमत है, बस है नहीं अल्लाह अर्श पर। ये इनकार कर दिया अल्लाह के अर्श पर होने का। अल्लाह का हाथ है, मम्बे यदेही मलकूतो कुल्ले शहीद, किसके हाथ में है? बादशाही हर शहरी। मुशरिकीन मक्का भी कहते थे अल्लाह के हाथ में। किसके हाथ में? मुशरिकीन मक्का का अकीदा बयान किया, वो कहते थे अल्लाह के हाथ में है सारी कायनात की बादशाही। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा, जिसके हाथ में बादशाही। बल यदाहु मबसूततान, अल्लाह का एक हाथ नहीं है, दो हाथ है, दोनों हाथ रब के खुले फराक हैं। अल्लाह का जूस। लेकिन हमारे मुसलमान अल्लाह की कसम मौजूद हैं, वो कहते हैं अल्लाह का हाथ शायद कोई नहीं है। क्यों भाई, क्यों नहीं हाथ? कहते हैं अल्लाह का हाथ मान ले तो हमारा भी हाथ है, अल्लाह का भी हाथ है, ये तो मुशाबत लाता आगे। तो तौबा नऊज़ बिल्लाह, तो इसका मतलब है अल्लाह तो मखलूक के मुशाबे हो गए, वो मानते नहीं हाथों को। अल्लाह ने कहा यौम युकशफ़ु अन साकिन, अल्लाह अपनी पिंडली से पर्दा उठाएगा। वो कहते हैं कोई पिंडली शिंडली नहीं है अल्लाह का कदम, अल्लाह जहन्नम पर अपना कदम रखेगा, सही बुखारी के हदीस में। वो कहते हैं कोई कदम शदम नहीं। अगर ये सिफात माने तो अल्लाह मखलूक के मुशाबे गुना लाजिम आता है। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम ये गलत अकीदा है, बातिल नजरिया है। इमाम बुखारी ने इस सही बुखारी की आखिरी किताब में ऐसे ही नजरियात की बीक पूरी की है। कुरान मजीद की आयात भी लाए
اور احادیث بھی لائے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں احادیث یہ اخبار احاد ہیں اور اخبار احاد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. قسم اللہ کی اس آخری باب میں بھی امام بخاری نے پہلے قرآن کی آیت ذکر کی. کہا جو قرآن کی آیت سے ثابت ہوتا ہے وہی مسئلہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے. تم کیا خبر احاد کا نام لے کر حدیثوں پر چھرا چلا رہے ہو؟ جو قرآن سے ثابت ہوتا ہے وہی حدیث سے ثابت ہوتا ہے. خبریں بات کر کے کیا سرد کرتے ہو ان کو؟ تو کیا عقیدہ کیا ہے مسلمانوں کا؟ سنو، اللہ کا ہاتھ بھی ہے، اللہ کے دو ہاتھ ہیں، اللہ کی انگلیاں بھی ہیں، اللہ کی پنڈلی بھی ہے، اللہ کا چہرہ بھی ہے، اللہ دیکھتا بھی ہے، اللہ سنتا بھی ہے، اللہ بولتا بھی ہے، اللہ کا قدم بھی ہے، اللہ عرش پر بھی مستوی ہے. لیکن اس کی یہ ساری صفات مخلوقات جیسی، کسی مخلوق جیسی، اس کے ہاتھ ہمارے جیسے، اس کی انگلیاں ہمارے جیسی، اس کا چہرہ مخلوق کے کسی اور مخلوق جیسا، فرشتوں جیسا، جنوں جیسا نہیں ہے. کیسا ہے بھئی؟ ہمیں نہیں پتا یہ کیسا ہے، ہمیں نہیں پتا. یہ ویسا ہی ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے. ہمیں نہیں پتا. نہ اللہ نے یہ کیفیت بیان کی، نہ اللہ کے نبی نے یہ کیفیت بیان کی، اور نہ صحابہ نے ان صفات کی کیفیت کے بارے میں امام الانبیاء سے سوال کیا. اس کے بارے میں سوال کرنا اسلام میں حلال اور جائز نہیں کہ اللہ کے ہاتھ کیسے، یہ سوال غلط ہے، باطل ہے. یہ سوال حرام ہے، یہ سوال بدعت ہے. سوال کرنا جائز نہیں، ایمان لانا جائز ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے ربیہ بن عبد الرحمن. ان سے پوچھا کسی نے، آپ کہتے ہو اللہ عرش پر مستوی ہے، کیسے مستوی ہے بتاؤ؟ ربیہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں الاستواء معلوم، اللہ عرش پر مستوی ہے، اس پر سینکڑوں قرآن کی آیتیں ہیں، معلوم ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے. والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا مسلمان پر فرض ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. کیف مجہول، اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کی کیفیت کیا ہے؟ مجہول ہے. وہ نہ اللہ نے بتائی، نہ اللہ کے رسول نے بتائی، نہ کوئی دنیا میں اس کی کیفیت کو جاننے کا ذریعہ ہے. کوئی جان ہی نہیں سکتا. رب نے نہیں بتایا، نبی نے بتایا، ہم کہاں سے جان دیں گے؟ ہمارے پاس تو یہی لوگ کس طرح. بس سوال عنہ بدعت، اللہ عرش پر کیسے مستوی ہے، یہ سوال کرنا ہی بدعت ہے، گمراہی ہے، جہنم میں لے جانے والا سوال ہے. اسلام میں ایسے سوال کی گنجائش اور اجازت نہیں ہے. یہ عقیدہ سمجھایا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے تھے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جناب کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کلمتان خفیفتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان. اللہ کو بڑے محبوب ہیں اور یہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ترازو میں بڑے. وہ کہتے ہیں زبان سے جو بات نکلتی ہے یہ بھی بڑا تولی جا سکتی، یہ نہیں تولی جا سکتی، عقل نہیں مانتی. اور بھائی دین عقل مانے یا نہ مانے، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہہ دیا وہ دین ہوتا ہے. اگر ہماری کوتا ہے، عقل میں نہ بھی آئے، اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان وہ سارا ہم پر ایمان اس کو کہتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بھی ذکر کی، اس پر جو مسئلہ اس حدیث سے ثابت ہوتا تھا اس کے مطابق قرآن کی آیت بھی ذکر کی اور یہ مسئلہ سمجھا دیا امت کو کہ یہ باطل نظریہ اور باطل عقیدہ ہے، یہ اختیار نہیں کرنا. عقیدہ یہ ہے کہ اعمال بندے کے تولے جائیں گے، بندے کے الفاظ بھی کیا کیے جائیں گے، تولے جائیں گے. ترازو قائم ہوگا قیامت والے دن، اس ترازو کے دو پلڑے ہوں گے. جس کے نیک اعمال بوجھل ہو گئے وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جس کے اعمال نیک ہلکے ہو گئے، برائیاں بوجھل ہو گئی، وہ کہاں چلا جائے گا؟ جہنم میں چلا جائے گا. تو یہ آج کل تو میرے بھائیوں یہ سائنس نے اللہ کی قسم کو بہت بہت بتا دیا ہے کہ جن چیزوں کا وجود نہیں ہے نا، جس نظر نہیں آتا، ان کا بھی کیا ہوتا ہے؟ وزن ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہوا نظر آتی ہے، وزن ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوا کا وزن ہوتا ہے، ہوا کا پورا سائنس بتا رہی ہے. تو یہ بھی تولی جاتی ہے. بہت سی اشیاء ہیں، آراز ہیں جو تولی جاتی ہیں جن کا خارج میں وجود نہیں ہے. تو یہ نیک اعمال ذکر جو آپ پڑھیں گے یہ بھی اللہ کے ہاں تولا جائے گا. ہمیں اس ذکر کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنانا چاہیے. میرے بھائیوں، خود بھی صحیح بخاری پڑھیں،
احادیث رسول کو اہمیت دیں. کوئی گھر، میں سارے بھائیوں کو نصیحت کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، منت کرتا ہوں، منوا نہیں سکتا، کوئی گھر جتنے لوگ بیٹھے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے جس گھر کے اندر یہ صحیح بخاری ترجمے کے ساتھ موجود نہ ہو. مسلمان کا کوئی گھر ایسا نہیں ہونا چاہیے. آج یہ میرے سامنے جو بیٹھے ہیں جن کے گھروں میں صحیح بخاری کا ترجمے والی صحیح بخاری کا پورا سیٹ موجود ہے، ذرا ہاتھ کھڑا کریں کتنے لوگ ہیں؟ یہ دیکھیں چند ہیں میرے بھائیوں. سب نے انشاءاللہ یہ صحیح بخاری کا سیٹ اپنے گھر میں ہر صورت لا کے رکھنا ہے، خود بھی مطالعہ کرنا ہے، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کی خواتین کو بھی کہنا ہے اس کتاب کا کیا کرو. یہ دین کا منبع ہے، یہ دین کی بنیاد ہے، یہ دین کا سرچشمہ ہے. اس کے بغیر قرآن سمجھنا ممکن نہیں ہے، قرآن پر عمل کرنا ممکن نہیں. اس کے بغیر دین نامکمل ہے، دین کا وجود ختم ہو جاتا ہے اگر حدیث کو ختم کر دو. تو احادیث کی کم از کم جو غریب ہے وہ صحیح بخاری ضرور رکھے اپنے گھر میں، اور جس کو اللہ نے اپنا فضل دیا ہے وہ سیاستہ کا تمام ذخیرہ رکھے اپنے گھر میں. اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو مطالعہ کرنے کی ترغیب دے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں اپنے بچوں کو، بیٹوں کو جنہوں نے یہ صحیح بخاری مکمل کی ہے، ان کو محترم عبداللطیف بھائی بھی نصیحت کر کے گئے ہیں، میں بھی یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ نے یہ جو پڑھا ہے یہ کسی دنیا مفاد کے لیے اس کو استعمال نہیں کرنا، دنیاوی مفاد کے لیے استعمال نہیں کرنا. یہ اس لیے استعمال کرنا ہے کہ اللہ کے زمین پر بسنے والے اللہ کے بندے ان کو جہنم سے بچانا ہے. ہمارا اس کے پڑھنے سے کوئی ذاتی مفاد، دنیاوی مفاد ہمارے مد نظر نہیں ہونا چاہیے. کیا مفاد ہو؟ ایک ایک بندے کو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پہنچا کر جہنم سے بچانے کا کردار ادا کرنا ہے. ہم یہ کام کریں گے ہماری دنیاوی ضرورتیں رب پوری کرے گا. ہم دنیا کو اپنا مطمع نظر بنا لیں گے، دنیا آگے آگے ہوگی، ہم پیچھے پیچھے ہوں گے، وہ ملے گی نہیں. اور اگر رب کے دین کے مفاد کو اپنی ذات کے مفاد پر مقدم کریں گے، آسمانوں والا رب، ہم آگے آگے ہوں گے، دنیا لمبی بن کے پیچھے پیچھے چلے گی. اس لیے نیت خالص رکھنی ہے، دنیا کے مفاد کے لیے فتویٰ نہیں دینا، مسئلہ نہیں بتانا، حق وہ لوگوں تک پہنچا کر، سمجھا کر ان کو جہنم سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا. یہ سب سے بڑا مشن بنانا ہے، پھر حق ادا ہوگا صحیح بخاری پڑھنے کا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.